میم بیسیکلی میرے ہسبینڈ ہیں اینڈ ہی از لائک میری ان سے دوسری شادی ہے. ہی واز ارلیئر میرڈ ٹو اے فیمیل جو کہ ایک عالمہ بھی تھی اور ان کی ان سے ایک بیٹی بھی تھی. 2 سال ہارڈلی ان کی میرج چلی اور ریزن ڈیورس کی یہ ہوئی کہ دونوں ہی اپنے آپ کو جیسے کہتے ہیں نا ایک لفظ ہوتا ہے عقل کل سمجھنا کہ میں جو ہوں بالکل ٹھیک ہوں اور دوسرا سمجھے میں بالکل ٹھیک ہوں. لیکن خیر سپریشن ہو گئی, بیٹی تھی, 2-4 سال ایسے ہی رہا. بٹ پھر ظاہر سی بات ہے شادی کی دوسری کوشش کی گئی. وہ اس لیے تھی کہ ایک تو ان کی اپنی نیڈ بھی تھی, دوسرا یہ کہ بیٹی کو اس خاتون سے لے لینا ہے کیونکہ ان کے شاید کوئی سائیکولوجیکل ایشوز بھی تھے. تو بہت فیملی فرینڈس میں سے دیکھ کے انہوں نے مجھے سلیکٹ کیا کہ میرے اندر اتنا اسٹیمنا ہے کہ نہ صرف میں اس بچی کو بھی پال سکوں گی, یعنی کہ میں ایسی نہیں ہوں بائی نیچر کہ میں اس کے لیے ایک ہارمفل مدر ہوں, اور دوسرا میرے اندر صبر ہے تو میں آئی کین مینیج بیٹر. میرا اپنا بزنس بیک گراؤنڈ ہے, میں گھر بھی مینیج کرتی رہی ہوں, اور میرے اپنے امی ابو کی جو میرڈ لائف تھی وہ پیتھیٹک تھی, مطلب ہر قسم کا ابیوز اس میں تھا. بٹ ہماری والدہ نے ہمیں صبر سکھا کے ہمیں بہت پالش رکھا. خیر آئی گاٹ میرڈ, ابھی 2 سال بھی نہیں ہوئے ہیں, لیکن واٹ آئی ہیو نوٹسڈ, میرے اپنا بھی ایک بیٹا ہے کہ جو میرے ہسبینڈ ہیں ان کے اپنے اندر جو ہے نا بہت زیادہ اخلاقی بیماریاں موجود ہیں. لائک ایموشنلی وہ بالکل ہیلپ لیس ہیں, غصہ ان کا بہت زیادہ ہے کسی بھی چیز میں. مطلب میرا اپنا بزنس بیک گراؤنڈ ہے, میری کمیونیکیشن, میری چیزیں, ایموشنل انٹیلیجنس, ایوری تھنگ از پرفیکٹ. بٹ جب انہیں کچھ بھی بولنا ہوتا ہے, جیسے آپ نے بتایا تھا کہ ٹونچ مار دینا, کسی چیز کو اپریسیٹ نہیں کرنا, ایکسپریسو تو وہ بالکل بھی نہیں ہے ان اے سینس کہ کسی چیز میں بھی اپریشیٹو نہیں ہے. کسی چیز میں آپ کو اپریشیٹ نہیں کریں گے, کچھ نہیں کریں گے. اور پھر اگر آپ انہیں کبھی اچھے موڈ میں بتائیں کہ آپ کچھ اپریشیٹ نہیں کرتے تو وہ بولتے ہیں کہ آپ کو تو پتا ہے کہ میں تو ایسا ہی ہوں, آپ مجھے زبردستی کبھی کرا لیتی ہیں تو میں کر دیتا ہوں, ورنہ تو میں ایسے ہی ہوں. موبائل بھی بہت یوز کرتے ہیں, اچھے بھی بہت ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ اتنی بری اخلاقی طور پہ کبھی کبھی مجھ سے پیش آتے ہیں کہ مجھے ڈائریکٹ یہ کلک کرتا ہے کہ آپ کے سب سے اچھے اخلاق کی جو بندی وہ ہے ڈیزرو کرتی ہے وہ میں ہوں, آپ کی وائف. اور کبھی کبھی کوئی بہت ایکسپینسو مجھے چیز دلا دیتے ہیں تو اس کے بعد اپنا کبھی کبھی, ایسا نہیں ہمیشہ نہیں, موڈ بھی آف کر لیتے ہیں. پہلے تو میں صحیح رہتی تھی, لیکن اب مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں ریلیٹ کرنے لگتی ہوں کہ میری والدہ کے ساتھ میرے بابا ایسے کرتے تھے تو دیکھو اس نے میرے ساتھ ایسا کیا. لیکن ایسا یہ نہیں پتا, میں نے ان کو کوئی سٹوریز نہیں سنائی, ان کو بس پتا ہے کہ ریلیشن اچھا نہیں تھا. لیکن سیلف ٹاک میں یہ سوچتی ہوں کہ یار دیکھو ان کو نہیں پتا, اگر انہوں نے یہ کیا یہ شاید سمجھتے ہوں, لیکن میں ریلیٹ کر رہی ہوں کہ میری امی کے ساتھ میرے ابو ایسا کرتے تھے. خیر میرے ابو والا کیس ایکسٹریم تھا, بٹ بہرحال میں اپنی ایموشنل انٹیلیجنس بھی یوز کرتی ہوں. آپ کا پچھلا لیکچر بھی لیا تھا ایموشنل انٹیلیجنس والا, وہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے جو چیزیں ہیں. لیکن پتہ نہیں مجھے یہ سب چیزیں نا اب وہ نہیں کرتی. میں مجھ پہ بہت ظلم ہو رہا ہو, بہت ظلم ہو رہا ہو, تو بس مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی مجھے کوئی اسلامک ریزن دے دے, اور مجھے بس وہ ایک بات یاد رہتی ہے کہ جب سب مر جائیں گے, قیامت کا دن ہوگا, تو جب سب بیٹھے ہوں گے تو ایک دانا بات کرے گا کہ بھائی کتنا ٹائم گزارا, تو بولے گا چند ساتھ ہیں. تو میں بولتی ہوں بھائی سب کچھ گیو اپ کر دو. دیکھیں آپ کے کیس میں بھی بیسٹ تو یہی ہے کہ آپ کسی ایکسپرٹ کے پاس جائیں اور سیکھیں. میں اکثر اوقات لوگوں کو یہ بتاتی ہوں کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ فیمیلز زیادہ جلدی چلی جاتی ہیں, زیادہ جلدی سیکھنا چاہتی ہیں, مرد نہیں سیکھنا چاہتا. بہت کم مردوں میں یہ ایپٹیچیوڈ ہوتا ہے کہ وہ سیکھیں, وہ سمجھتے ہیں کہ وی آر رائٹ. آئی تھنک دے آر ریز دیٹ وے. اور کیا اس میں ایک ہے چیلنج, میں خواتین کو کہتی ہوں کہ آپ یہ بھی کہہ کے جا سکتی ہیں اپنے ہسبینڈ کو کہ جی بیکاز میں اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ بہت اسٹریسڈ آؤٹ ہو رہی ہوں, اسی لیے آئی تھنک آئی نیڈ ہیلپ, آئی نیڈ ٹو گیٹ اے اسٹرانگ سپورٹ جو مجھے گائیڈ کر سکیں کہ میں اپنے آپ کو اس ڈپریشن سے یا اس طرح کی ایموشنل جو میرے لیے ایک ٹرموائل ہے اس سے اپنے آپ کو بچا سکوں. تو تھوڑا سا پریشر پوائنٹ رکھ کرنا, پھر جب ہم جاتے ہیں سیکھنے کے لیے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے. تو آپ سیکھیں اور دیکھیں, آپ کسی اسکالر کو بھی انوالو کر سکتی ہیں, ان سے بھی بات کر سکتی ہیں. لیکن یہ میں بتاؤں اسکالرز بھی آپ کو صرف ایک اوپینین دے دیتے ہیں کہ جی آپ کو یہ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر وہی بات ہے کہ ہسبینڈ اگر نہیں سننا چاہتا تو وہ نہیں سنے گا, وہ کہے گا کہ جو میں سمجھتا ہوں میں کر رہا ہوں بس دیٹس اٹ. تو پھر اگین بات وہی بھی آ جاتی ہے کہ سیلف کیئر کریں اور اپنے آپ کو اسٹیبلائز کریں اور ایک باؤنڈری سیٹ کر لیں کہ بھی کتنی میری ایکسپیکٹیشن بس ان سے ہونی چاہیے, اور باقی اللہ پہ چھوڑ دیں.
Next question है, does Islam permit us to separate it from in-laws for the reason that being continuously taunted and tortured by mother-in-law? Because of this, if a couple relationship is getting affected, is it really permissible? یہ بہت جنیرک سا آپ کا سوال ہے کہ جی اسلام الاؤ کرتا ہے کہ جی اگر سسرال کی مداخلت کی وجہ سے ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ خراب ہو رہا ہے. کبھی کبھی وہ مداخلت ایسی ہوتی ہے کہ ہسبینڈ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم کیوں پرواہ کرتی ہو, تم اگنور کرو, لیکن بیوی کہتی ہے کہ نہیں میں کیوں اگنور کروں. اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ تو اس کو اپنی کوئی ایموشنل انٹیلیجنس کو ٹھیک کرنا ہوگا. پھر کبھی کبھی ایسی سچویشن بھی ہو جاتی ہے کہ ان دونوں میں واقعی جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے, تو وہاں پر بھی الگ نہیں ہونا ہوتا, کیونکہ وہ اگر الگ ہوں گے تو وہ اور زیادہ جھگڑا کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ جی جو بھی سسرال والے بات کہہ رہے ہیں تو وہ بہت جلدی اس میں فائٹ اینڈ فلائٹ میں چلے جاتے ہیں. ان کے اپنے جذبات جو ہیں شوہر اور بیوی کے ٹھیک نہیں ہیں, تو ایسی سچویشن میں بھی شوہر اور بیوی کو پہلے ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونے کی ضرورت ہے, اور اگر وہ بہت زیادہ اسٹیبل ہیں تو پھر دیکھنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کئی دفعہ کہ وہ ایک ہی بیٹا ہوتا ہے یا وہ جو شوہر ہوتا ہے وہ الگ رہنا افورڈ نہیں کر سکتا ہوتا, تو اسی گھر میں رہ کے بھی کوئی باؤنڈری سیٹنگ کی جا سکتی ہے, جس میں فزیکل باؤنڈری بھی ہوتی ہے, ایموشنل باؤنڈری بھی ہوتی ہے, سچویشن کی ہینڈلنگ بھی ہوتی ہے. تو بیسٹ ایڈوائز ایسی سچویشن میں تو ہر کپل کو یہی دیتی ہوں کہ آپ اپنا ریلیشن شپ اسٹرانگ کریں, بہت سی باتوں کو اگنور کریں, کچھ باتوں کو بیچ میں لا کر وہ خود سے ایک انا کا ایگو میٹر نہ بنائیں, اور پھر دیکھیں کہ وہ حالات کس طرف جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد فردر جو سوچنا ہے اس کے بارے میں سوچیں کہ کس طرح سے ان سچویشنز کو ڈیل کرنا ہے. میرا کچھ یہ ہے کہ ہم ہسبینڈ کے جو بہن بھائی سبلنگس ہیں, ان کے پیرنٹس ہیں, اس پر بہو کا کتنا ہوتا ہے رسپانسبلٹی کہ ان کے ساتھ, جیسے ہم کہتے ہیں نا صلہ رحمی کی بہت زیادہ تلقین کی ہے اسلام میں, تو ہسبینڈ کے جو یہ بہن بھائی ہیں اور ان کے آگے ریلیٹیوز ہیں یا ان کی مدر فادر ہیں, ایک لڑکی کو کہاں تک ان کے ساتھ چلنا چاہیے اس طریقے سے. اور کیونکہ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو واقعی ہمیں ٹریگر کرتے ہیں, ان کے ساتھ ہماری بن رہی ہوتی نہیں ہے, جیسا میری ایک نند ہے, ان کے ساتھ بالکل نہیں بنتی ہے. ان کی کوئی بھی بات ایسی ہوتی ہے کہ وہ میں کرتی رہتی ہوں کنٹرول, مگر ایک دم ایسا ہوتا ہے کہ وہ میرا کنٹرول لوز ہو جاتا ہے, بعد میں افسوس بھی کرتی رہتی ہوں. تو میں کہاں تک اپنے آپ کو رکھوں کہ میں ان کو کافی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ نہ اگنور کریں, آپ اپنے آپ کو ذرا کنٹرول کر لیں, ملنا جلنا کم کر لیں. جی اس میں ایسے ہی کرنا ہوتا ہے. رسپانسبلٹی تو دیکھیں اس طرح سے آتی ہے کہ ہم اپنے اسپاؤزز جو ہوتے ہیں نا ان کے لیے بیسٹ سپورٹ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اپنے ریلیشن شپس کو اچھی طرح مینٹین کر سکیں. ہم ان سے کٹ آف ہو کے نہیں رہ سکتے. ہاں یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اگر کسی کی بات سے ہم بہت زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں تو ہم تھوڑا سا ان سے ملنے ملانے میں کیلکولیٹڈ ہو جائیں, بات چیت میں تھوڑا سا کیلکولیٹڈ ہو جائیں, لیکن بالکل ہم اس طرح سے کٹ آف نہیں ہو کر رہ سکتے. اور اصل مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ہم ہر بات کو دل پہ لگا رہے ہوتے ہیں, ہر بات ہم سے برداشت نہیں ہو رہی تھی, اور اس کی بھی وجہ یہی ہوتی ہے ہمیں اپنا خیال نہیں رکھنا آتا. یعنی وہ جو میں ٹپیکل سی مثال دیتی ہوں, آپ کی نان نے کوئی بات کہہ دی, آپ کا موڈ خراب ہو گیا, اب آپ نے کہا میں کھانا نہیں کھا رہی تو اور زیادہ غصہ آئے گا. بھئی کھانا تو کھائیں نا, سوئیں تو, جو کام کرنے والے ہیں وہ تو کریں, کپڑے تو چینج کریں, اور بچوں کے ساتھ اچھی طرح بات کریں. بچوں نے تو کچھ نہیں کہا, یا شوہر کہتے ہیں میں نے تو تمہیں نہیں نا کچھ کہا, میری بہن کہہ رہی ہے نا, تم اوور لک کرو, آپ کہتے ہیں نہیں تمہاری بہن نے کہا کیوں. تو ان ساری باتوں سے ذرا اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے, تو پھر تعلقات ٹھیک ہو جاتے ہیں. کچھ تھوڑا سا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ مینج ہو جاتا ہے. میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ اکثر ویسے تو تھوڑا سا ہے ایموشنل, لڑائی وغیرہ ہو جاتی ہے لیکن چلو سالو ہو جاتا ہے. لیکن ایک پرابلم جو مجھے بعد میں بڑا ہرٹ کرتا ہے کہ کسی بھی چیز میں اپریشیٹ نہیں کرتے, جبکہ وہ جو ہیں شکل میں تھوڑے کم ہیں اور میں جو ہوں اس سے شکل میں زیادہ ہے. یا ہو سکتا ہے یہ بات ان کو ہرٹ کرتی ہے یا اللہ جانے کیا, لیکن کبھی بھی میری تعریف نہیں کرتے مطلب. اور میں نے ایک چیز ایکسیپٹ کر لی ہے کہ ہاں بھائی میری عادت ہے تعریف کرنے کی, لیکن کبھی کبھار اکثر میرا بہت دل دکھتا ہے کہ میں تیار ہوں کہ اپنی شادی میں جا رہی ہوں, سب تعریف کریں, میرے ہسبینڈ نہیں کرے, تو اندر ہی اندر یہ چیز مجھے بہت ہرٹ کرتی ہے. اور میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کو, لیکن جب میں ان کو بولتی ہوں, بہت دفعہ میں نے بولا, تو پھر جب لڑائی ہوگی تو پھر بولتے ہیں, اور پھر بولتی ہوں میری تعریف کرو, تمہارے اندر کچھ اچھا ہو تو تمہاری تعریف کروں نا, فزیکلی اچھی نہیں اندر سے اچھی ہوں. تو پھر یہ سننے کے بعد اب میں نے بند کر دیا. اور ایک دوسرا کوشچن یہ بھی ہے کہ میری جو ساس ہے وہ جب بھی ہمارے گھر میں آتی ہیں تو میرے ہسبینڈ اور غصہ کرنے لگ جاتے ہیں. پھر میں نے دیکھا جب میں اپنی ساس سے کم بات کرتی ہوں تو لڑائیاں بھی کم ہوتی ہیں, لیکن میرا پھر دل دکھتا ہے کہ میں ان سے بات نہیں کرتی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں گناہ کر رہی ہوں کہ ان کو پھر اتنی بار جب آتی میرے گھر میں تو ان کو کٹا سا فیل نہ ہو. تو میں اس سچویشن میں کیا کروں؟
دیکھیں اگر باقی چیزیں وہ فلفل کر رہے ہیں تو تھوڑا سا صبر کر لیں. اور کئی دفعہ ایک جگہ سے آپ کو تعریف نہیں مل رہی ہوتی لیکن بہت سی اور جگہوں سے تعریف مل رہی ہوتی ہے، تو اس تعریف کو انجوائے کر لیں. ہر انسان مکمل نہیں ہوتا اور ہر گھر جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ ایلیمنٹس مسنگ ہوتے ہیں. پھر کئی دفعہ انڈائریکٹ تعریف ہو رہی ہوتی ہے، آپ کو ویسے تعریف نہیں کرتے لیکن وہ ادروائز کچھ کہتے نہیں ہیں، یا ویسے اپریشیٹیو ہوتے ہیں. یا جیسے آپ کھانا بناتی ہیں، کئی خواتین مجھے کہتی ہیں کہ جی میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ کھانا جو ہوتا ہے نا جب میں بناتی ہوں تو کبھی تعریف نہیں کی. تو میں پوچھتی ہوں کھانا سارا کھا لیا؟ ہاں کھانا چپ کر کے کھا لیتے ہیں. تو میں نے کہا آپ سمجھے یہی ان کی تعریف ہے کہ وہ آپ کھا لیتی ہیں. یا جیسے آپ کہیں کہ میں ڈریس اپ ہوتی ہوں، کئی ہسبینڈ تو اتنا نکتہ چینی بھی کرتے ہیں، یہ کیوں پہنا، یہ نہیں اچھا لگ رہا، یہ نہیں ٹھیک. اگر وہ آپ کو کچھ نہیں کہتے تو اس کا مطلب ہے ان کی طرف سے تعریف ہی سمجھ لیں. آپ اپنے پیراڈائم کو چینج کریں، اپنے تھاٹ پروسیس کو چینج کریں، اپنی سیلف ٹاک کو چینج کریں کہ دس از ہز وے آف اپریشیٹنگ. اگر انہوں نے مجھے ایک لبرٹی دی ہے، ایک مارجن دی ہے، اور جو بیہیویئر وہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ اپنی مدر کے سامنے آپ کے لیے اپروپریٹ نہیں سمجھ رہے، تو آپ اسی کے مطابق ان سے ڈیل کریں تاکہ یہ کہ حالات جو ہیں آپ کے وہ ٹھیک رہیں. میرا یہ سوال ہے کہ اپنی فیملی کو یا اپنے ہسبینڈ کو یا گھر والوں کو دین کے قریب کیسے لایا جائے، یعنی کیسے کوشش کی جائے وہ دین کے قریب آئیں. دیکھیں آج ہم بات کریں غصے پہ. اگر آپ کا غصہ اس بات پہ ہے کہ آپ کے گھر والے دین کے قریب نہیں آتے تو آپ تہجد پڑھیں، صدقہ دیں اور اپنے اخلاق کے ذریعے ان کو دین کے قریب لے کر آئیں. مجھے کسی کے بارے میں سوال کرنا ہے کہ ان کی اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ کلیشز چل رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا افیئر کافی ٹائم سے کسی کے ساتھ ہے، اور وہ وہاں پہ شادی کروانا چاہتی ہیں اور گھر بھی چھوڑ دیا نا، ہاسٹل میں رہ رہی ہیں اب. تو اور پیرنٹس کو یہ ایشو ہے اس میں کہ لڑکے کی تھوڑی بہت جاب ہے، اتنی اچھی جاب نہیں ہے، اور ان کا اپنا گھر نہیں ہے. تو اس میں مطلب بہت سیریس معاملہ ان کا چل رہا ہے. تو اس میں ان کو کیسے ان کی ہیلپ کیا کی جائے، اس میں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ پیرنٹس ایک حد تک کسی کو بتا سکتے ہیں نا کہ آپ کیا فیصلہ کریں، اور ان کو ایموشنلٹی کے بجائے ایک ریشنل طریقے سے گائیڈ کر دیں، اور باقی معاملے کو تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے دیں. ٹھنڈا ہو کے دیکھیں کہ بھی کیا وجوہات ہیں اور ان میں سے کون سی بات لاجیکل ہے اور کون سی نہیں ہے. کیونکہ جب آپ اس طرح بتاتے ہیں نا تو معاملہ پورا نہیں سمجھ آتا. کیونکہ دیکھیں میں جب دوسری پارٹی کی بات سنوں، لڑکی کی بات سنوں، کئی باتیں وہ بتائے گی کہ کیا کیا اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کچھ باتیں اس کی درست ہوں گی، کچھ باتیں فیملی ممبرس کی ہوں گی. تو ان دونوں کی بات دونوں کی سن کر اس کے بعد کوئی درمیان کا راستہ نکالنا ہوتا ہے جس میں معاملات جو ہیں وہ درستگی کی طرف جائیں. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جو بھی پیٹی چیزوں کے لیے بھی آپ کا ہسبینڈ آپ کو گالیاں دیتا رہے اور روز ہر دن دے، اور آپ ہیلپ بھی لے رہے ہو سارا کچھ، اور وہ کچھ ہمیں ہیلپ نہیں کرے، پھر کیا ہم کریں؟ اس ہیلپ کو کنٹینیو کرنا چاہیے، اس لرننگ میں پروسیس میں رہنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ ان فیکٹرز کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کن کن وجوہات کی وجہ سے گالیاں دیتا ہے. کیونکہ کوئی نہ کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے جو یا تو آپ کی طرف سے اس کو ٹریگر کر رہی ہوتی ہے نمبر 1، یا یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کی اپنی پرسنالٹی کے کوئی چیلنجز ہوتے ہیں. تو ان دونوں چیزوں کو جب تک ایڈریس نہیں کیا جائے ان سے مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہوتے. کچھ لوگوں نے اپنی زندگی ایسے گزاری ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت انہوں نے بچپن سے گالیاں سنی، تو ان کے دماغ میں وہ ایک نارمل بیہیویئر رجسٹر ہو چکا ہوتا ہے. پھر وہ ایسے انوائرمنٹ میں رہ رہے ہوتے ہیں جہاں لگاتار گالیاں چل رہی ہوتی ہیں، وہ بھی ان کے لیے پھر نارم بن چکا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے پھر جب وہ ایک ریلیشن شپ میں جاتے ہیں تو وہ اس ریلیشن شپ کی نیڈ کو نہیں سمجھتے. ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک نارمل بیہیویئر ہے. اب اگر ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے نا تو پھر اس کو انوائنڈ کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم دینا ہوتا ہے. اور جو میں نے بھی آپ کو باؤنڈری سیٹنگ کے فیکٹرز بتائے نا، ان کو بہت زیادہ مائنڈ میں رکھنا ہوتا ہے. ہم وہ باتیں خود بار بار کئی دفعہ پلیٹ میں حاضر کرتے ہیں جس پہ گالی پڑے گی، تو ان باتوں کو ہم نے تھوڑا سا منیمائز کرنا ہوتا ہے، صرف اس لیے کہ پہلے گالیوں کا پیٹرن ٹھیک ہو. کیونکہ اکثر اوقات جب ہمیں کوئی ایکسپرٹ کہتا ہے کہ آپ یہ نہ کریں تو ہمیں لگتا ہے کہ کمال ہے، دوسرا انسان میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اور مجھے بتایا جا رہا ہے کہ میں یہ بیہیویئر نہ دوں. تو اس میں اس وجہ سے پھر ہم وہ اپنے آپ کو روک نہیں پاتے، ہماری فرسٹریشن بڑھ جاتی ہے. جبکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ پہلے اس اسپاؤس کی وہ جو گالیوں کی ہیبٹ یا ایون کئی دفعہ ابیوز، مارنے پیٹنے کی ہیبٹ ہے، اس کو پہلے منیمائز کیا جائے، پھر اس کے بعد وہ جو ایکچوئل چیلنجز ہیں ان کو ریزالو کیا جائے. لیکن اگر ہم اپنی بات پہ اڑے رہیں کہ نہیں میں بالکل درست ہوں اور یہ گالی دینا چھوڑے تو پھر مسئلے حل ہوں گے، اس سے مسئلے نہیں حل ہوتے. ہمیں بھی اپنی بیہیویئر میں کوئی چینج لانی پڑتی ہے، اس سے پھر دوسرے انسان کے بھی بیہیویئرز میں تبدیلی آتی ہے.
میرا سوال یہ ہے کہ اگر جو بھی ہمارا ریلیشن شپ ہے اس میں اگر ساس کا رول بہت اہم ہو، یعنی ہسبینڈ خود اپنی زندگی کے فیصلے نہیں کر سکتے ہوں بلکہ وہ ہر معاملے میں اپنی مدر کے پاس جاتے ہوں ہر فیصلے میں، یہاں تک کہ اگر اپنے بچے کا اسکول کا ایڈمیشن کروانا ہے تو وہ بھی ان کی مرضی سے ہو، اور اپنے میرٹل ایشوز کو کمرے میں سالو نہ کرنا بلکہ ہر چھوٹی چھوٹی بات کو، ہر ایشو کو لے جا کے اپنی مدر کے ساتھ شیئر کرنا، تو اس میں کیا گائیڈ لائن ہوگی؟ کیونکہ میں جس ریلیشن شپ میں رہتی ہوں وہاں پر پہلے میں جوائنٹ فیملی میں رہتی تھی، کچھ ایشوز ہوئے جس کی وجہ سے ہم سپریٹ ہو گئے، مجھے لگا کہ شاید سپریشن کے بعد ہمارے ایشوز ریزالو ہو جائیں گے، لیکن اب ایشوز یہ ہو گئے ہیں کہ میری باتیں ریکارڈ کر کے، میری تصویریں کھینچ کے میرے ہسبینڈ جو ہے وہ اپنی ساس کو بھیجتے ہیں، تو اس ٹریگر سے میں کیسے اپنے آپ کو نکالوں کہ اور کس طرح سے اپنے ہسبینڈ کی میں ان کو سمجھاؤں یا خود اپنے لیے کیسے میں ایک راہ ہموار کر سکوں؟ آپ نے جو بات کی ہے، میں اسی لیے بہت سی ینگ بچیاں جو ہیں جب وہ کہتی ہیں کہ میں بہت فیڈ اپ ہوں جوائنٹ فیملی سسٹم سے، میں نے سیپریٹ ہونا ہے، تو میں ان کو یہ بتاتی ہوں کہ اگر آپ نے اسٹیبلٹی کے بغیر یہ فیصلہ کیا تو آپ زیادہ بڑی مشکل میں الجھ جائیں گی۔ سب سے پہلے تو آپ کو ایموشنلی اسٹیبل ہونا پڑے گا، دوسری بات یہ اپنی ساس سے کسی لیول پہ تعلقات کو بہتر بنانا پڑے گا، تیسری بات یہ کہ جب وہ کوئی فیصلے کرتے ہیں، لیٹ سے آپ بچوں کو اسکول میں ڈالنا چاہتی ہیں تو آپ پہلے ہی اپنے ہسبینڈ سے کہیں، پیار محبت سے کہیں کہ آپ اپنی امی سے بھی پوچھ لیں، کیونکہ ماشاءاللہ ان کا اتنا ایکسپیرینس ہے، وہ کس اسکول کے بارے میں کہتی ہیں کہ وہاں داخل کراؤ، اور اگر آپ اپنا اوپینین نہیں دیں گی اور آپ کی مدر ان لا ایک کوئی اسکول بتاتی ہیں جو کہ بالکل ٹھیک لگتا ہے تو آپ ایگری کر جائیں، اور اگر نہیں ٹھیک لگتا تو پھر بہت لاجیکل طریقے سے آپ کو اپنے ہسبینڈ سے بات کرنی ہوگی، یعنی کہ اگر آپ موڈ خراب کر کے بات چیت کریں گی تو اس سے آپ کے مسائل جو ہیں وہ پھر بڑھنا شروع ہو جائیں گے، اس طریقے سے پھر آپ کو ساری سچویشنز کو ہینڈل کرنا پڑے گا۔ ابھی جس میں سارا کچھ سن رہی تھی، جس طرح سب لوگوں کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں ذرا سے ایک کمنٹ دینا چاہوں گی کہ یہ سارے پرابلمس نا میرے ساتھ بھی آئے تھے، جو میں سن رہی ہوں، میری شادی کو بھی 16 سال ہو چکے ہیں اور جوائنٹ فیملی سسٹم بھی گزارا اور یہ سارے پرابلمس میں نے فیس کیے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک کرم یہ رہا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نا ایک رشتہ رہا، تو جب بھی پرابلم آئے نا تو بس میں نے صرف اللہ سے دعا کی، اس ٹائم میں قرآن بھی مجھے نہیں آتا تھا ترجمے کے ساتھ، لیکن بس میں اسے کھولتی تھی اور جو بھی آیت آتی تھی نا اس کا میں ترجمہ پڑھتی تھی، اور آپ یقین کریں کہ وہ آیت جو مجھے میسج دیتی تھی نا وہ بالکل ریلیونٹ ہوتا تھا اس حالت کے حساب سے۔ ایک مرتبہ ہمارے گھر میں کافی مسئلہ ہوا تو میں نے اپنی دیورانی سے کہا آؤ قرآن پڑھتے ہیں، اور ہم نے کھولا تو سورہ فتح آئی، تو میں نے کہا دیکھو سورہ فتح آئی ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، تو ہمیں نا بہت جلد فتح مل جائے گی، تم پریشان نہ ہو۔ تو مطلب یہ جو چیز ہے نا کہ توحید اس کائنات کا سب سے قیمتی ترین خزانہ ہے، اور ابھی میں اسماء الحسنہ کی کلاسز اٹینڈ کر رہی ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی معرفت سے جو آپ کے اندر چینج آتا ہے نا، اور مطلب ہماری ٹیچر بڑی اچھی بات بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نا مطلب انسان جو پیدا ہوا ہے نا وہ اللہ کے لیے پیدا ہوا ہے، ہم اپنے ہسبینڈس کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ان سے محبت کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم اپنے بچوں سے محبت کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، لا الہ الا اللہ اس کے اوپر جمنا ضروری ہے۔ بالکل یہی چیزیں بہت ضروری ہیں، اللہ سے کنیکشن اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے۔ بارک اللہ فیکی فار یور کمنٹ۔ میری شادی کو 7.5 سال ہوئے ہیں، میں میری ساس کا، کیونکہ میرے شوہر ایک ہی بیٹے ہیں تو میری ساس کا بہت پوزیسو تھی اور وہ شیئرنگ برداشت نہیں کر پا رہی تھی، تو میرے شوہر زیادہ تر باہر ملکوں میں رہتے ہیں اپنی پروفیشنل اس کی وجہ سے، تو میں کبھی بھی نہیں جاتی تھی، میں اپنے ساس کے ساتھ رہتی تھی۔ اب 7.5 سال کی ابیوز کے بعد اور اتنی 1 سال سے شدید مار کھانے کے بعد فائنلی میں امی کے گھر آ گئی ہوں، 4.5 مہینے ہوئے، تو اب ان کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں 2 بیٹیاں ہیں، اب آپ واپس گھر جاؤ کیونکہ 2 بیٹیاں ہیں، اور میرے جو شوہر ہیں وہ سیپریٹ رہنے کے لیے مان نہیں رہے کہ نہیں الگ تو میں رہوں گا ہی نہیں کسی صورت پہ، اور باؤنڈری سیٹنگ وہ نہیں مانتے کہ نہیں باؤنڈری سیٹنگ کچھ بھی نہیں ہوتی ہے، آپ کو رہنا ہے تو اسی طرح ہی رہنا ہے، اور نہ وہ خود کسی چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں نہ کوئی خرچہ اٹھاتے ہیں۔ اب مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ استخارہ کروا لو، اب مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ اللہ سے مشورہ ہے، اگر ہاں آ گیا تو پھر میں پھر سے اسی طرح سے کیسی میری لائف گزرے گی، کیونکہ میرے ہسبینڈ بہت زیادہ غصے والے ہیں، ہائپر ہیں، اور وہ مارتے کرتے بہت زیادہ ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ استخارے میں آپ کو ہاں کہاں لکھا ہوا نظر آئے گا، کوئی بل بورڈ آئے گا، کہاں سے آپ کو پتہ چلے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو پہلے اسٹیبلائز کرنا ہے نا، جب تک ہم ایموشنلی اسٹیبلائز نہیں ہوتے تو ہم پھر مسائل کو خود سے بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ تیسری بات آپ نے جو کی کہ وہ باؤنڈری سیٹنگ کو نہیں مانتے،
نہیں اس طرح نہیں باؤنڈری سیٹنگ ہوتی کہ ہم علل اعلان بتاتے ہیں ایک نقشہ میپ ڈرا کر کے کہ یہ جی میری باؤنڈری ہے اور یہ آپ کی باؤنڈری ہے. ہم نے ان سیٹ طریقے سے اپنی باتوں سے اپنے ایکشن سے ہیلدی باؤنڈری سیٹ کرنی ہوتی ہے کہ انسان کو دوسرے انسان کو سمجھ آ جائے کہ ہماری لمٹ کیا ہے یا اس کی لمٹ کیا ہے, اور وہ بہت مزے کا کام ہوتا ہے جب آپ کرنا شروع کرتے ہیں. تو ان سب باتوں کو جنگی ماحول بنانے کے بجائے ہمیں پھر مسئلوں کو دیکھنا ہوگا, تو پھر ہی مسئلے حل ہو سکتے ہیں. مجھے ڈاکٹر کمل سے یہ پوچھنا ہے کہ میری شادی کو 14 ایئرز ہو گئے ہیں. میری مدر ان لا نے مجھے بہت تنگ کیا, جتنا کر سکتی تھی کیا, کوئی کسر نہیں چھوڑی. اس کے بعد میرے فادر ان لا کی سڈن ڈیتھ ہو گئی کووڈ میں, اور بردر ان لا کی بھی. اب صرف میرے ہسبینڈ ہیں اور وہ شروع سے میرے ساتھ ہی رہ رہی ہیں, ابھی بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں. لیکن اتنا زیادہ انہوں نے تنگ کیا اور میرے دل میں ان کے لیے بہت زیادہ نفرت ہے. اگرچہ میں دین سمجھتی ہوں, پڑھتی بھی ہوں, پڑھاتی بھی ہوں, لیکن میرے دل میں ان کی کوئی جگہ نہیں ہے. لیکن میں نے کبھی ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی. لیکن میرا دل نہیں چاہتا کہ میں ان کے ساتھ جا کے بیٹھوں, ان سے بات کروں, ان کو روم میں جا کے پوچھوں. لیکن میرے ہسبینڈ کی مجھ سے یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ میں ان کے روم میں جاؤں, ان سے پوچھوں. کھانا میں ہی بناتی ہوں, سب کام میں ہی کرتی ہوں, وہ کچھ نہیں کرتی, صرف اپنے کمرے میں رہتی ہیں سارا دن. کھانے کی ٹیبل پہ آتی ہیں, کھانے کی ٹیبل سے اٹھ کے واپس چلی جاتی ہیں. اور گھر میں اگر ان کا کوئی رشتہ دار آیا ہو, جیسے ان کی بیٹی یا کوئی اور ان کا ریلیٹیو, تو سارا کچھ خود کرتی ہیں. لیکن ویسے گھر میں کوئی کام نہیں کرتی. جب اس طرح کی سچویشن میں ہم ہوتے ہیں نا, تو اپنے غصے ادھر ادھر نکالنے کے بجائے ہمیں کچھ باتوں کی ایکسیپٹنس لے لینی چاہیے. ایک بوڑھی عورت ہیں, اپنے اوپر پہ نہیں رہ سکتی, آپ کے شوہر کی ذمہ داری ہیں, برداشت کر لیں. آپ دیکھیں ہم اپنے والدین کی بھی جب بڑھاپے میں وہ آ جاتے ہیں نا, کئی دفعہ سختی کرتے ہیں, غلط بات بولتے ہیں, ہم برداشت کرتے ہیں. تو بزرگوں کے لیے نا ہماری برداشت تھوڑی ہونی چاہیے. وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے ایک عمر پہ آ کے جب وہ اکیلے رہ جاتے ہیں. یہ کیونکہ جو ہمیں لگتا ہے نا کہ نہیں آپ کو نہیں پتا میری ساس کیسی ہے, فلاں کیسا ہے, یہ صرف اس لیے کہ ہم جذباتی ہوئے ہوتے ہیں اور ہمارا جذباتی پن سے برا حال ہوا ہوتا ہے, اور ہم سچویشنز کو مس ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ صرف تھوڑی دیر کے لیے برداشت کر لیں گی اور ان کا خیال رکھ لیں گی, تو یہی چیز آپ کے فائدے میں جائے گی. تھوڑا سا اپنا وہ ٹھیک کریں تھریش ہولڈ, کہ بھئی مثلا میں نے جب بھی ان کو کھانا دینا انہوں نے منہ ہی بنانا ہے, تو ٹھیک ہے, ان کی عادت ہے, تو میں تو کھانا اچھا ہی دے رہی ہوں نا, سب کھاتے ہیں, وہ بھی کھا لیں گی. انہوں نے ہسبینڈ کے سامنے کوئی کمپلین نہیں کرنی ہے, تو ان کی عادت ہے, تو کوئی بات نہیں, بس وہ بزرگ ہیں اور ان کو میں نے اسی طرح سے ایکسیپٹ کر لینا ہے. دیکھیں معاملات کو نا ٹھہراؤ کی طرف لے کر جانا چاہیے. جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے ہم اس میں سوچتے ہیں کہ بس یہ انسان اس پورے کینوس سے نکل جائے تو یہ پکچر بہت اچھی ہو جائے گی, جبکہ ایسا نہیں ہوتا. اس انسان کو اگر آپ کینوس سے کاٹیں گے تو اس کینوس پہ جو کٹ لگے گا نا, وہ ایک دھبے کی طرح وہاں آپ کو نظر آئے گا, وہاں پہ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. تو اسی کینوس کی خوبصورتی یہ ہے کہ تمام رنگوں کو صحیح طرح سے بلینڈ ہونے کا اور اپنی اپنی جگہ پہ آنے کی جو ہے نا وہ جگہ دینی چاہیے. تو یہی ایک میسج ہے جو کہ میں آپ کو دوں گی اگر ہمیں آج کے سیشن میں سمجھ آ جائے. جزاکم اللہ خیرن کثیرا ڈاکٹر کول, اللہ تعالیٰ آپ سے قبول کریں. آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا اور بہت بہترین حکمت بری باتوں سے سب کو مستفید کیا. جزاکم اللہ خیرن کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ فیکم.